سورہ لقمان رکوع نمبر 4 تلاوت ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورہ لقمان رکوع نمبر 4 ترجمہ ایمان. کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو. اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے. پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچہ کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی یعنی کاروباری بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی. بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی. بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. سورہ لقمان رکوع نمبر 4 تفسیر. اللہ کریم اپنی سمندر کی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. خشکی پہ رہنے والوں ذرا کبھی کشتی یا جہاز میں جاؤ دیکھو. بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. اس کی نشانیوں میں سے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تم ذرا کشتی میں جا کے سفر تو کرو دیکھو. پر سمندر کا سفر کرنے سے پہلے تمہارے اندر 2 اخلاق ہونے چاہیے. پھر تمہیں سمندر میں خدا کی قدرتوں کے نظارے ملیں گے. کیا؟ لآیات لکل صبار شکور. بہت زیادہ برداشت والا ہونا ہوگا اور بہت زیادہ شکر گزار ہونا ہوگا. تو خشکی میں رہ رہ کر تمہاری عادتیں اور ہو چکی ہیں لیکن جب سمندر میں میری نعمتوں کے نظارے کرنے جاؤ گے تو وہاں پر سسٹم اور ہوگا تو تمہیں کچھ تکلیف بھی ہوگی برداشت بھی کرنا ہوگا. ہر وقت ہلنے والا سامان ہے وہاں پہ. یہاں سکون سے اور وہاں ہر وقت کانپتی ہوئی زندگی ہے. نیچے مچھلی رہ رہی ہے مچھلی بھی کانپتی رہتی ہے مچھلی بھی کانپتی رہتی ہے پانی بھی کانپتا رہتا ہے کشتی بھی کانپتی رہتی ہے. کوئی چیز سکون میں نہیں ہے. یہاں سب کچھ سکون میں ہے اور وہاں کوئی چیز سکون میں نہیں ہے. سب کانپتے رہتے ہیں. لہریں کانپ رہی ہیں پانی کانپ رہا ہے پانی ہل رہا ہے مچھلیاں ہل رہی ہیں سب چیزیں ہل جل رہی ہیں. تو اس ہل جل میں بھی ذرا جا کر دیکھو مگر اس کے لیے صبر اور شکر والا ہونا ہوگا. اور سمندر میں اس کے جلوے دیکھو. مگر جو بے وفا اور ناشکر آدمی ہے وہ سمندر میں جا کے بھی اسے میری رحمتوں کے نظارے نہیں ہوتے. لیکن جس کے اندر وفا ہو میرے ساتھ اور شکر کرے میرا تو اسے سمندر میں بھی میری یاد آ جاتی ہے اور وہ یوں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مرج البحرین یلتقیان
بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. وہ کہتا ہے اللہ تیری کس کس نعمت کا ہم انکار کر سکتے ہیں مولا، ہر وقت تو تیری نعمتیں ہیں، تیری آلاء ہیں. آگے اس سورہ لقمان کی چونکہ یہ آخری جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 34، آیت نمبر 34، اس آیت کا شان نزول سن لیجئے. اور اس پر بہت زیادہ شور بھی مچایا جاتا ہے، اور اس آیت کو لے کر انبیاء اور اولیاء کی بے انتہا گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جاتی ہیں. تو چلو اس آیت کا شان نزول سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 2 کلمات اس آیت کے حوالے سے ضرور عرض کیے جائیں گے. یہ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، آخری آیت، یہ حارث ابن عمر کے حق میں نازل ہوئی. یہ کافر تھا اور اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا قیامت کا وقت کب ہے، مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی. اور پھر کہنے لگا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، بتائیں بارش کب ہوگی. اچھا میری عورت حاملہ ہے، یہ بتائیں اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اچھا یہ تو مجھے پتا ہے آج میں نے کیا کیا ہے. اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کل کیا کروں گا. اچھا یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، ذرا یہ بتا دیں کہ میں کہاں مروں گا. وہ بدتمیز، وہ بے ادب آدمی، وہ گستاخ بیک وقت بارگاہ رسالت میں منہ کھول کے اس طرح 4-5 لگاتار باتیں اس نے کر دی. آقا دو جہاں قبل اس کے کچھ جواب دیتے. اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اس کو یہ بتاؤ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ میں نے کل کیا کرنا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے کہاں پہ جا کے مرنا ہے. اب اندر اشارہ بھی کر دیا، مگر اس کو کیا پتہ لگنا تھا اگلی بات میں کیا بات ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، بتانے والا ہے. بے شک اللہ جاننے والا ہے، بتانے والا ہے. اب آج گستاخوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ بس قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے کسی کو نہیں دیا. بارش تو بس اللہ جانتا ہے، بارش برسنے کا کسی کو بھی نہیں پتا. ماں کے پیٹ میں کیا کوئی نہیں جانتا. تو انہوں نے اس آیت کے ساری معنی کی طرف توجہ کر دی. دیکھا نہیں کہ ایک گستاخ اور بے ادب آدمی آیا تھا اور وہ ایک دم منہ چڑھ کے بہت ساری فالتو باتیں کر گیا. اس کا ایک انداز گستاخی کا تھا، تو اس کو جس طرح جس وے میں اس نے بات کی اس کو اسی وے میں جواب دے دیا گیا اور اسے ٹالا گیا ہے. لیکن جن کو جواب چاہیے ان کے لیے آخر میں اشارہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو اب وہ تو چلا گیا اور اپنوں کے لیے عید ہے. مگر جو لوگ یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو آج الٹرا ساؤنڈ مشینیں ماں کے پیٹ کے اندر بتا بھی دیتی ہیں کہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور آج محکمہ موسمیات والے، یہاں تو ہمارے ہاں موسمیات والے سوئے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں لگتا. لیکن باہر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر صحیح اس سسٹم کے حوالے سے صحیح کام کیا گیا ہے، وہ باقاعدہ بتا دیتے ہیں کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو کتنے بجے بارش ہوگی، اور تقریباً ان کے اندازے بالکل درست نکلتے ہیں. تو یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس آیت کی تفسیر ہے، اس آیت کا فیضان ہے. کیوں؟ ان اللہ علیم خبیر. یہ نہیں فرمایا ان اللہ عالم خابر، یہ نہیں فرمایا ان اللہ علیم خبیر. علیم اور خبیر یہ دو بروزن فعیل صفت مشبہ کے اوزان میں سے ہیں، اور صفت مشبہ کے اوزان کی علماء کرام نے یہ شان بیان کی ہے کہ جو صفت مشبہ کے اوزان میں بروزن فعیل کوئی صیغہ آ جائے تو اس کے اندر بیک وقت 2 فعالیتیں آ جاتی ہیں. وہ بیک وقت 2 کام کر سکتا، اس کے معنی میں 2 معنی آ جاتے ہیں. مثلا قاتل
یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور قتیل یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ قاتل کا مطلب ہے خود قتل کرنے والا، ضروری نہیں ہے کہ کسی سے قتل کروا بھی سکے، اور قتیل اسے کہتے ہیں جو خود قتل کر بھی سکے اور جس سے چاہے قتل کروا بھی سکے۔ اسی طرح عالم وہ ہوتا ہے جو علم والا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو پڑھا بھی سکے، لیکن علیم وہ ہوتا ہے جو خود بھی علم والا ہو اور جسے چاہے اسے علم عطا بھی کر سکتا ہو۔ باصر جسے خود نظر آتا ہو لیکن ضروری نہیں دوسروں کو دکھا سکتا ہو۔ بصیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو، روشن ضمیر ہو اور جسے چاہے اسے روشن ضمیر بنا بھی سکتا ہو، جسے چاہے اسے دکھا بھی سکتا ہو۔ باشر خود خوشخبری جاننے والا، ضروری نہیں کہ دوسروں کو بتا بھی دے، اور بشیر اسے کہتے ہیں خود بھی خوشخبری جانتا ہے، جسے چاہے اسے خوشخبری عطا بھی فرما سکتا ہے۔ ناظر اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہو اور ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی دکھا سکے، لیکن نظیر اسے کہتے ہیں جو خود نظر رکھتا بھی ہو، جسے چاہے اسے نظر عطا بھی کر سکتا ہو۔ اب یہ اتنی ساری میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب آپ کو ان اللہ علیم خبیر، اللہ خود علم والا بھی ہے اور جسے چاہے اسے یہ علم عطا فرمانے والا بھی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ اس کی خبر خود رکھنے والا بھی ہے اور جسے چاہے اسے خبر عطا بھی فرمانے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس آیت کو پڑھ کر انبیاء اور اولیاء کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو قرآن میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی شان بیان کر دی کہ میں خود بھی ان کو جانتا ہوں اور جسے چاہوں یہ علم عطا بھی فرما سکتا ہوں۔